کہ مسیح کا آنا کیا کچھ چھوٹا ایونٹ ہے؟ چھوٹا ایونٹ تھا؟ جب اس قرآن میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے سے لے کر بڑے سے بڑے واقعے کا ذکر ہے تو اتنے بڑے اتنے اہم واقعے ایونٹ کا ذکر نہیں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو مرزا غلام قادیانی الخنزیر اگر سچا تھا تو قرآن کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، قرآن میں اس ایونٹ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیا ایسا کچھ ملتا ہے؟ قرآن تصدیق کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن تو آج تک اس کے اوپر خاموش تھا، آج قرآن بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ کذاب تھا۔ قرآن نے اس کو کذابوں کی فہرست میں شامل کیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسئلوں سے آج کا ذکر ہے تو ذرا غور کیجئے گا۔ قرآن میں نوح کا ذکر ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مشرک ہیں، جو ظن کی اتباع کرتے ہیں، ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں نوح کا ذکر ہے، لیکن ایک وہ ہیں جو المومن، جو رب کے بندے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ رب کا کہنا کیا ہے؟ رب کا کہنا یہ ہے کہ یہ نوح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نوح کو تو ہم نے گزرا ہوا کر دیا، یہ نوح کی نسل سے تم میں آنے والے رسول کا ذکر ہے، عیسیٰ، احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، اس مسیح کا ذکر، اس رسول کا ذکر جس کے آنے کا، جس کا بھیجے جانے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو نوح کو کیا کہا گیا؟ نوح کو اس وقت کے دین کے ٹھیکیداروں نے کہا، ملاٹوں نے کہا کہ اے نوح انا لنراک فی ضلال مبین۔ انہوں نے کہا اے نوح اس میں کچھ نہیں، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں، کیا تو ضلال مبین میں ہے، تجھے تو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ کیا مرزا غلام قادیانی کو یہ کہا گیا؟ نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں تو آج بھی اس کے دشمن یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزوں کا اسے علم تھا جی۔ کیوں؟ وہ نمازوں، حج، روزے ان سب کا منکر نہیں تھا، مانتا تھا، خود بھی یہی کرتا تھا، اور ان کی مجبوری تھی اب پھر ماننا اسے، یہ چیزیں اس کی ماننا۔ بس نے اور راگ جو ہیں وہ سیاہ کیے، کالے کیے، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اے مرزا غلام قادیانی ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ضلال مبین میں، یعنی تجھے تو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ پھر مزید آگے بڑھے، قرآن میں جتنے رسولوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کو اس تہمت کا، ملامت کا سامنا کرنا پڑا کہ تو کیا ہے؟ ان انت الا من الکاذبین، تو نہیں، اگر تو ہے تو کیا ہے؟ تو جو سچے جو آتے ہیں، سچے کے آنے سے پہلے جو کذاب آتے ہیں، تو ان میں سے ایک کذاب ہے۔ کیا مرزا غلام قادیانی کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے لٹریچر میں، روحانی خزائن میں یہ لکھتا ہے کہ اے لوگوں، میرے سچے ہونے کی پہچان کیا ہے؟ میرے سچے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ صرف میں نے کیا ہے، اس وجہ سے میں سچا ہوں۔ تو جو سب سے پہلا دعوے دار ہے اس کو کیسے کہا جائے گا کہ جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں تو ان میں سے کذاب ہے؟ کیسے کہا جائے گا جو ہے سب سے پہلا؟ قرآن اسے کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جان لو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں، ان کذابوں کے آنے کی وجہ سے ہی سچے کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تو جو کذاب آتے ہیں ان میں سے کذاب ہے۔ تو جس کے پہلے کوئی آیا ہی نہیں وہ سچا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پہلے کذاب آتا ہے۔ ہاں، قرآن میں مرزا غلام قادیانی کا ذکر ہے، کس صورت میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو کذاب آتے ہیں ان میں سے کذاب تھا، بڑا کذاب، رب کے دشمنوں میں سے بڑا دشمن، جس کی وجہ سے سچے کو اس تہمت کا، ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ سچے کو کہا جا رہا ہے کہ جو کذاب آتے ہیں سچے سے پہلے تو بھی ان میں سے کذاب ہے۔
مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔